الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معزز ناظرین، ہمارے پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے سنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب نامے کے بارے میں، آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، اور آپ نے پچھلے ویڈیو میں یہ بھی سنا کہ حضور غوث اعظم اور حضور سرکار خواجہ غریب نواز کے بیچ کیا رشتہ ہے، خونی رشتہ، اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا۔ انشاءاللہ آج حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت یعنی آپ کی پیدائش کا بیان مختصر الفاظ میں آپ حضرات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 530 ہجری میں بمقام سنجر کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی ولادت دنیا کے لیے باعث رحمت تھی۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری نے دنیا کو انوار معرفت سے جگمگا دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے وطن اقدس میں آئے تو میں بڑے بڑے پیارے خواب دیکھا کرتی تھی، گھر میں خیر و برکت ہو گئی، جو ہمارے مخالف دشمن تھے وہ ہمارے دوست اور سجن بن گئے۔ غریب نواز کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کے جسم میں خالق کائنات نے روح مبارک ڈالی تو میں رات کو اپنے بطن سے خدائے ذوالجلال کی تسبیح و تمہید کی آوازیں سنا کرتی تھی، اور میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اے خالق کائنات، اے رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو غیب کے پردے سے یہ آواز آتی تھی۔ نور بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے بندہ خاص معین الدین حسن کی آواز ہے، جو ہمیں تیرے شکم میں بھی یاد کر کے ہمیں راضی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ایک اعتراض کا جواب یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن ماں کے بطن میں کیسے اللہ اللہ کرنے لگے؟ یہ بات عقل میں نہیں آئی۔ ایسے اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جن کا عقیدہ اہل سنت بریلوی کے خلاف ہوگا، اور وہ لوگ طرح طرح کے مذاق اڑائیں گے، تو ان کے جواب دینے سے پہلے یہ واقعہ سنیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں اور بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے جن کی دیوبندی وہابی بریلوی سب مانتے ہیں، جن کسی کو اس واقعے پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ حافظ مولوی رحیم بخش صاحب دہلوی نے حیات ولی کے نام سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کی سوانح حیات لکھی ہے۔ اس میں ان کی ولادت سے قبل کا ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ ابھی مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان والدہ صاحبہ کے وطن مبارک میں بھی تشریف رکھتے تھے کہ ایک دن ان کے والد بزرگوار جناب شیخ عبد الرحیم صاحب کی موجودگی میں ایک سائلہ یعنی ایک مانگنے والی
شاہ صاحب کے گھر میں آئی اور روٹی کا سوال کیا تو شیخ عبد الرحیم صاحب نے اپنے اندر سے روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سائلہ کو دے دیا یعنی مانگنے والی کو دے دیا اور ایک گھر میں بھی رکھ دیا۔ وہ مانگنے والی روٹی لے کر چل پڑی۔ جب مانگنے والی حضرت کے دروازے سے باہر نکلنے لگی تو شیخ عبد الرحیم صاحب نے سائلہ کو دوبارہ بلایا اور روٹی کا باقی آدھا حصہ بھی اس سائلہ کو دے دیا، اس مانگنے والی کو دے دیا۔ جب وہ سائلہ وہ مانگنے والی جانے لگی تو شیخ صاحب نے پھر اس سائلہ کو آواز دی اور گھر میں جتنی روٹی پڑی تھی ساری اٹھا کر اس مانگنے والی کو دے دی۔ اس کے بعد گھر والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پیٹ والا بچہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ ابا جان جتنی روٹی گھر میں موجود ہیں سب اس مانگنے والی کو، محتاج کو، سائلہ کو راہ خدا میں دے دو۔ کتاب کا نام حیات ولی، صفحہ نمبر 293۔ یاد رہے یہ وہ شاہ صاحب ہیں جن کو دیوبندی وہابی بڑی محبت سے مانتے ہیں اور اس واقعہ کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرات یہ واقعہ حیات ولی میں موجود ہے، آپ نتیجہ خود نکال لیں کہ گویا شاہ ولی اللہ صاحب ماں کے بطن میں سے بھی دیکھ رہے تھے کہ روٹی کا ایک حصہ بچا کر گھر میں رکھ لیا گیا ہے اور پھر ماں کے پیٹ سے بول کر باقی حصہ دینے کو کہنے لگے، اور پھر جب ان کے والد نے وہ حصہ دے دیا تو اسے بھی شاہ صاحب نے ماں کے بطن میں دیکھ لیا اور ساتھ یہ بھی معلوم کر لیا کہ گھر میں ابھی اور روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب ان کے کہنے پر سب دے ڈالا تب خاموش ہو گئے۔ حضرات گرامی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے باپ کو روٹی کا مسئلہ پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں تو جو ہو بھی ولیوں کے شہنشاہ، جو ہو بھی سلطان الہند، پیشواؤں کے پیشوا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا وہ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن سے اللہ کی صدائیں نہیں لگا سکتے؟ کیا وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے؟ کیا وہ اللہ کی تمہید نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ کی وہ تعریف نہیں کر سکتے؟ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، آمین اللہم آمین۔ بہرکیف بات بہت دور چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ نور بی بی فرماتی ہیں کہ جب غریب نواز میرے بطن اقدس میں تشریف لائے تو آدھی رات کے بعد میرے بطن اقدس سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی تھی اور یہ آوازیں سن کر مجھ پر ایک وجد طاری ہو جاتا، ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، میں اپنے مقدر پر ناز کرتی تھی اور ہونے والے بچے کی خوش بختی کو دیکھ کر میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا تھا۔ خدا کا ہزار بار شکر ادا کرتی تھی کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے پیٹ سے اپنا مقبول بندہ مجھے نواز رہا ہے۔ حضرات گرامی، جب خواجہ اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا معین الدین حسن پیدا ہوا تو میرے اندر سے اتنا نور میرے بیٹے کے ساتھ نکلا کہ ہمارا پورا محلہ سنجر منور اور روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، غور تو فرمائیں کہ خواجہ غریب نواز کی یہ شان ہے کہ آپ کوئی نبی تو نہیں ہیں، آپ کوئی صحابی تو نہیں ہیں، آپ کی تابعین تو نہیں ہیں، تبع تابعین بھی نہیں ہیں، بلکہ ایک ولی اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں اور کملی والے کی اولاد میں سے ایک حضور علیہ السلام کے باغ کے پھول ہیں اور سرکار کے پیارے بچوں کے بچے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کے بچوں کے بچوں کی شان یہ ہے کہ ولادت کے وقت
سے نور نکلتا ہے تو خود والی دو جہاں محبوب رب العالمین سید الانبیاء مدینے کے تاجدار حبیب کردگار محبوب پروردگار باعث تخلیق کائنات بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارے اللہ تعالی کے پیارے ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمانے والے آقا ہم بھوکوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے والے آقا گردوں کو سینے سے لگانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا، آپ کی مقام و مراتب کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا حسن پیدا ہوا تو ہمارا سارا گھر اللہ کے نور سے منور ہو گیا اور گویا غیب کی طرف سے یہ صدائیں آنے لگی. کیا صدائیں آ رہی تھی؟ چھا گیا اے زمانے، چھا گیا زمانے میں نور، چھا گیا زمانے میں نور. اے نور بی بی تیرے گھر اس بچے کی پیدائش سے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ پیدا ہوئے تو والدین نے آپ کا نام پاک حسن رکھا. آپ کے پیارے پیارے خطابات جن سے لوگ آپ کو پکارا کرتے تھے اور پکارتے ہیں اور انشاءاللہ پکارتے رہیں گے، وہ القاب وہ خطابات اس طرح سے ہیں. جن ناموں سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے وہ نام یہ ہیں: ہندل ولی لوگ خواجہ کو کہتے ہیں، عطائے رسول لوگ خواجہ کو کہتے ہیں، خواجہ خواجگان لوگ خواجہ کو کہتے ہیں، خواجہ اجمیری لوگ خواجہ کو کہتے ہیں، خواجہ بزرگ لوگ خواجہ کو کہتے ہیں، غریب نواز لوگ خواجہ کو کہتے ہیں، سلطان الہند لوگ خواجہ کو کہتے ہیں، عطائے رسول لوگ خواجہ کو کہتے ہیں، نائب رسول لوگ خواجہ کو کہتے ہیں، گلشن زہرا کے پھول لوگ خواجہ غریب نواز کو کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے نورانی اور پیارے القاب جن سے دنیا آپ کو ہمیشہ یاد کرتی ہے اور یاد کرتی رہے گی وہ یہ ہیں: تاج المقربین والمحققین، سید العابدین، تاج العاشقین، برہان الواصلین، آفتاب جہاں، پناہ بے کساں، دلیع العارفین، سلطان العارفین، وارث الانبیاء والمرسلین، رہنمائے کاملین، قطب دوراں، مقتدائے ارباب دین، پیشوائے ارباب یقین، معین الدین، امام شریعت طریقت، صاحب اسرار، محبوب اولیاء زمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمام تر وہ القاب و خطابات ہیں جن سے آپ کو لوگ پکارتے اور یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کے مختصر سے حالات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ حضرات کے سامنے حضور خواجہ غریب نواز کے بچپن کے مختصر حالات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو خواجہ غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے. آمین بجاہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.